السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ شاہ سواری کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سواری کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن سناتے ہوئے قاری کو سلام۔ ہوگے بازو قلم اونچا رہا پھر بھی اسلام کا علم، ہوگے بازو قلم اونچا رہا پھر بھی اسلام کا علم، غازی عباس تیری جان نثاری کو سلام، غازی عباس تیری جان نثاری کو سلام۔ ظلم کی تھی انتہا لیکن نظر اٹھی نہیں، ظلم کی تھی انتہا لیکن نظر اٹھی نہیں، سجدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام، سجدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام۔ شاہ سواری کربلا کی شاہ سواری کو سلام۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، درود حضور سید کائنات مفخر موجودات بزم دستگیر جہاں غم و سار زمان، سید انس و جان سیاہ لامکان، شہنشاہ حسینہ معصوم آمینہ، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ تحفہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کھلائے سامعین و حاضرین، حضرات علماء کرام، نعت خوانان نشید اللسان اور میرے مسلک کے عزیز بزرگوں، دوستوں، ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، میں اپنے لیے بھی اعزاز سمجھتا ہوں کہ آستانہ عالیہ نیرین شریف کے ہمارے بڑے محترم خلیفہ صاحب قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور نیرین شریف کا فیض بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے قیامت تک اور جاری ساری رہے گا۔ اہل بیت کی شان کے حوالے سے اس پاکیزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اہل علاقہ بالعموم اور محترم حافظ سلمان صاحب بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں عزت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، لیکن ایک گزارش کے ساتھ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ میں چونکہ قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں، مجھے دو چیزیں آتی ہیں، یا تو رب کا قرآن آتا ہے یا اپنے نبی کا فرمان آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چسکے والی بات شاید آپ کو نہ ملے، لیکن حدیثوں میں بھی چسکا لے لیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا بھی وہ سکون اور لطف محسوس کر لیا کریں۔ چند ایک حدیث مبارکہ میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ قُلْ، اے محبوب آپ فرما دیجیے، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اس تبلیغ دین کے اوپر۔ مجھے طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، شیب ابی طالب میں مجھے معصور کیا گیا، مکہ المکرمہ میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا،
کچھ نہیں مانگتا، نہیں اجر مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ آیا کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے لفظ قل کے ساتھ۔ مفسرین نے ایک بڑا ہی پیارا اور لطیف نکتہ ارشاد فرمایا، یہ لفظ قل کہاں آتا ہے؟ تفسیری نکتہ ہے، سماعت فرمائیے گا۔ پورے قرآن کو اٹھا لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اصل ایمان کو بیان فرمانا ہو، اس آیت کا آغاز اللہ لفظ قل سے فرماتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان فرمانا ہو، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات لفظ قل سے فرماتی ہے۔ نماز اصل ایمان نہیں، نماز ایمان کا حسن ہے، ایمان کی خوبی ہے، ایمان کا زیور ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی قل اقیموا الصلاۃ نہیں آیا۔ توحید اصل ایمان ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ توحید اصل ایمان کو لفظ قل سے بیان فرمایا۔ رسالت عقیدہ ہے، اصل ایمان ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسالت اصل ایمان ہے، عقیدہ ہے، لفظ قل سے بیان فرمایا۔ توحید اصل ایمان لفظ قل سے، رسالت اصل ایمان لفظ قل سے، اور نبی کی آل سے پیار بھی اصل ایمان ہے، لفظ قل سے بیان فرمایا ہے۔ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ؟ میرے صدیقی بھائی کے سارے بولے نا سبحان اللہ، سارے تاریخ بھی بولے سبحان اللہ، سارے سنی بولے سبحان اللہ۔ ہمارے سال کا تعداد ہے، ہمارے سال کا تعداد ہے۔ فرمایا کل، آپ کہیں گے کہ حضرت آپ بڑا زور دے رہے لفظ کل کے اوپر، اصل ایمان ہے، عقیدہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر سنیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا، آنکھیں اٹھا کے دیکھیے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں توحید اصل ایمان ہے، جو اصل ایمان کا منکر ہو، یہ قاعدہ ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ توحید اصل ایمان، توحید کا منکر کافر، رسالت اصل ایمان، رسالت کا منکر کافر۔ اور نبی کی آل سے پیار اصل ایمان ہے۔ جس کو مصطفیٰ کی آل سے پیار نہیں ہے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ بول دیجیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں میں نعرہ رسالت۔ بابا جی تم تو ویسے جوان کر کے دیا، ابھی بھی آپ جو ہے نا وہ جوان نہیں ہو رہے۔ اللہ فرمایا ابن عبیر صاحب کی موجودگی میں سنیے گا، جہاں اصل ایمان، جہاں عقیدہ، وہاں لفظ قل دنیا جانتی ہے، علماء جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں۔ ابن عبیر صاحب تشریف فرما ہے، عمل کے بغیر ہو سکتا ہے، میں یقیناً نہیں کہتا، اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، جس کے عقیدے میں خرابی آ گئی، جتنے مرضی عمل کر لے، جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی سجدے کر لے، جس کا عقیدہ خراب ہے اس کا کوئی عمل قبول ہو سکتا ہی نہیں۔ عقیدے میں جنگی مار گیا، شیطان کو نہیں دیکھا آپ نے، عقیدے میں خرابی آئی تھی۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر ایمان بھی ٹھیک ہے، پھر سارا کچھ ٹھیک، پھر عمل بھی مقبول ہے۔ اگلی بات کی طرف بڑھتا ہوں، اب چلتے ہیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ سب سے پہلی روایت جو میں سنانے لگا ہوں، یہ بلا کس کا فرمان ہے؟ سنیے گا ذرا۔ صائم النعلین والسواک والوسادہ، وہ صحابی رسول جن کے لقبات صحیح بخاری میں موجود، صائم النعلین، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک جوتے اٹھانے والے، نعلین اٹھانے والے، ہم کو کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار، ہاں
عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جو مصطفیٰ کے مبارک نالین کو صرف اٹھایا نہیں کرتے تھے بلکہ اٹھا کے اپنے سر کی زینت بنایا کرتے تھے. اللہ اکبر. سر پہ رکھنے کو مل جائے تو نعرے پاک اللہ. یہ وہ صحابی رسول نبی پاک اسلام کے مبارک نالین اٹھانے والے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی ہر چیز مبارک ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بال میں مبارک، آنکھیں مبارک، کان مبارک، لعاب مبارک، نالین مبارک، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کا پیشاب بھی مبارک. اللہ اکبر. صاحب النالین والسواک دوسرا لقب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسواک کو اٹھانے والے صحابی جو سب سے زیادہ عمل حضور فرماتے تھے وہ مسواک تھی. اچھا وہ سنے کیا فرمانا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آل بیت کی محفل سجائی حافظ سلمان صاحب کے قبلہ پیر صاحب کی صدارت ملے گا کیا؟ حضور کی آل کے ذکر کے لیے بیٹھ گئے کیا ملے گا؟ کیا نصیب ہوگا؟ سنو پھر فرمایا حب آل محمد خیر من عبادت سنہ. فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں صرف ایک لمحہ بیٹھ گیا ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں نبی کی آل کا پیار آ گیا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. تو آپ تو چھوٹا کام نہیں کر رہے. نبی کی آل سے پیار کر کے ایک لمحے میں سال کی عبادت کا ثواب کما رہے ہیں. اللہ. اچھا میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل کون کون ہے یہ بھی تو بتانا چاہیے. ہمارے یہاں شاید بس یہی روایت چل رہی ہے کہ 5 تن پاک ہی صرف اہل بیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں وہ پاک ہے 5 تن پاک ہی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے. لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ شرح قائد نصری پڑھ کے دیکھے مسلم و ثبوت پڑھ کے دیکھے. پاک نبی کی پاکیزہ بیویاں مومنوں کی مائیں ہماری مائیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت میں شامل ہیں. اور جناب حضرت ابو طالب کی وہ اولاد جنہوں نے کلمہ پڑھا آل علی، آل حارث، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر یہ 5 لوگ 5 کی اولاد یہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا آپ جو کہے ہمیں اہل بیت سے پیار ہے اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ وہ بھونکتا رہے امی جان امی عائشہ صدیقہ کے خلاف اور نعرے لگائے اہل بیت کے، ہمیں ایسے اہل بیت کا محب نہیں چاہیے. سنیو تمہیں مبارک ہو تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہو. صحابہ کی بات ہو ہم سر اٹھا کے بات کرتے ہیں. نبی کی آل کی بات ہو پھر بھی ہم سر بلند کر کے بات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی نسبت یار ہم تو اس اللہ کے نیک بندے کے بھی ہاتھ چومتے ہیں جس کو نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جاتی ہے. صحابہ تو بڑے بلند نبی کی آل تو بڑی بلند ہم تو اللہ والوں کے بھی ہاتھ چومنے کو سعادت سمجھا کرتے ہیں. اچھا اگلی روایت سنیے یہ بڑا کس کا فرمان ہے؟ حبر الامہ سید المفسرین امزاد مصطفیٰ قرآن مجید کی سب سے پہلے تفسیر کرنے والے صحابی جو مقام جو رشتہ جناب حضرت علی شیر خدا کو حضور کے ساتھ ہے چچا دار بھائی ہیں وہی رشتہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ ملائکہ فرماتے ہیں سننا جو نبی کی آل سے پیار کرے اس کا مقام کیا ہے اور جس کے دل میں نبی کی آل کا بغض آ جائے اسے کیا عذاب ملے گا. سنے فرمان لو انا رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد قد دخل النار. فرمایا سنو ایک آدمی
اپنا گھر بار چھوڑ دے، کنبا قبیلہ چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دے، چھوڑ کے کہاں چلا جائے؟ حرم پاک میں چلا جائے، کعبۃ اللہ کے پاس چلا جائے، سامنے کعبۃ اللہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، ملتزم بھی ہے، سارا کچھ سامنے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں ساری زندگی وہاں گزار دی، فصلا وصاما، صرف بیٹھے نہ، دن بھر روزے میں رہے، رات بھر قیام میں گزارے، طواف کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آئے ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد، اس کے دل میں اہل بیت کا بغض آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے بڑی بڑی زبان درازیاں کی ہیں، معاذ اللہ، یزید کو امیر المومنین لکھا ہے، پڑھا ہے، حسین کو معاذ اللہ باغی کہا گیا، لکھا گیا۔ میں تو کہتا ہوں تم حسین کو باغی کہتے ہو، ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو یزید کو امیر المومنین کہے ان کا حشر قیامت والے دن یزید کے ساتھ کرنا۔ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، یا اللہ قیامت والے دن جب اٹھے ہمارا حشر حسین کے قدموں میں فرمانا۔ ہماری تو نہیں دعا ہے، ہماری تو نہیں دعا ہے، اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حرم میں چلا جائے، عبادتیں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن آخری وقت ایسا ہو اس کے دل میں اہل بیت کا بغض آ جائے، اور میں نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، روزے منہ پہ مارے جائیں گے، طواف منہ پہ مارے جائیں گے، حج ضائع ہو جائیں گے، فقط داخل النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ چلے کاٹنے والوں اور یزید کی شان بیان کرنے والوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ معارف یزید کے نام سے کتابیں لکھنے والوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے وہی پیار کر سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ اگلا فرمان سنیے، کہتے سنی قرآن نہیں پڑھتے، سنی مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھتے، ہم اللہ والوں کی نسبت والے لوگ ہیں، سنیں مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بھی سماعت فرمائیں۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، امام دہلوی مسند الفردوس میں لے کے آئے، اور میرے تیرے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اس روایت کو لے کے آئے۔ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے تو ہمارے کلیجے ویسے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْإِبْرَةِ وَالْإِنصَارِ، فرمایا جو انصار کا حق نہ پہچانے، اور انصار کے ساتھ ساتھ فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے، فرمایا وہ تین بندوں میں سے ایک ہوگا۔ جس کو پاک حسن کی شان کا پتہ نہیں، جس کو پاک حسین کی شان کا پتہ نہیں، جس کو شہزادی کائنات کی شان کا پتہ نہیں، جس کو نبی پاک علیہ السلام کی اسماء کی شان کا پتہ نہیں، فرمایا وہ تین بندوں میں سے ایک ہوگا۔ کون؟ فرمایا اما منافق، فرمایا وہ پکا منافق ہوگا جو نبی کی آل کا حق نہ پہچانے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، فرمایا منافق ہوگا۔ آقا دوسرا فرمایا اما ولد زانیہ، فرمایا یاد اس کی ماں نے بدکاری کروائی ہوگی، زانیہ ہوگی، بدکاری کروائی ہوگی، اس بدکاری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اسی بچے کو نبی کی آل کے حق کا پتہ نہیں چل سکتا۔ سنیے تمہیں مبارک ہو، تم حضرت علی کا نام آئے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے سبحان اللہ کہتے ہو، اور خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آئے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے سبحان اللہ کہتے ہو۔ فرمایا اس کی ماں نے
بدکاری کروائی ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا جو اہل بیت کا حق نہیں پہچان سکتا۔ اور میں تیسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا اما حملتہ امہ لیلۃ، فرمایا تیسرا بندہ وہ ہوگا کہ اس کی ماں کو اس وقت امید سے ہو، اس کی ماں اس وقت پریگننسی کے ایام میں داخل ہوئی ہوگی جس وقت وہ مینسس کے ایام میں تھی، ناپاکی کے ایام میں تھی، ناپاکی کے ایام میں وہ حاملہ ہو گئی، امید سے ہو گئی، اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا اس حمل کے نتیجے میں وہ ناپاک بچہ ہی نبی کے آل کے خلاف بکواس کرے گا۔ حلالی بچہ اور پاکیزہ بچہ ہمیشہ حضور کے صحاب کا بھی ادب کرتا ہے اور حضور کی آل کا بھی ادب۔ یہ تو تھی اللہ کے پیغمبر اسلام کی حدیث۔ آؤ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، چونکہ میرا سلسلہ اسکول اور کالج کا بھی ہے، یونیورسٹی کا بھی ہے، اقبال سے تھوڑا سا تعلق بھی ہے۔ سنیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال تو ہی بتا، تو مسافر پاکستان ہے، تو حکیم الامت ہے، تو ہمارے شہر کی پہچان ہے، تو پاکستان کی بھی پہچان ہے۔ اقبال کہتا میں بتاتا ہوں نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے۔ اقبال کی زبان سے سن کے بوڑھے بھی بولیں گے، بچے بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ اقبال کہتے ہیں درمیان امت کہ با جناب ہم جو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے سنو قرآن دیکھا ہے؟ جی اقبال دیکھا ہے۔ کہا کتنے پارے؟ میں نے کہا 30 پارے۔ کہا کتنی سورتیں؟ کہا 114 سورتیں۔ اقبال بتانا کیا چاہتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، فرمایا 114 سورتوں میں سورہ اخلاص کا مقام بڑا نرالا ہے، بڑا نمایاں ہے۔ فرمایا 114 سورتوں میں جو مقام سورہ اخلاص کا ہے، اسی طرح اللہ نے ساری کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے وہ نبی کی آل کو عطا فرمایا۔ سورتوں میں جو مقام سورہ اخلاص کا ہے وہ ساری کائنات میں مقام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت۔ اچھا چلے میں ایک انگریز کی بات بتا دیتا ہوں۔ ایڈورڈ گیبن مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، اس نے کتاب لکھی رومن امپائر کے حوالے سے، چونکہ روم بڑی سپر پاور تھی، اس نے کتاب لکھی۔ اس نے روم کے جو زوال کی کہانیاں وہ لکھی۔ لکھتے لکھتے جب امام علی مقام امام حسین کی ذات پہ آتا ہے نا، کہتا ہے ٹریجک سین آف دی ڈیتھ آف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا ہے میں کیا بتاؤں مسلمانوں کے نبی کے جو نواسے ہیں ان کا جب نام آتا ہے، جب حسین کا نعرہ لگتا ہے تو لکھتا ہے بزدل بندہ بھی ہو وہ بھی دلیر ہو جایا کرتا ہے۔ حسینیت دلیری کا نام ہے، حسینیت غیرت کا نام ہے، حسینیت وفاداری کا نام ہے۔ حسینیت جب امام علی مقام کا نام لو جتنا مرضی بندہ بزدل ہو، حسین کا نام لینے سے اللہ دلیری عطا فرما دے۔ علامہ اقبال مصور پاکستان آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زندہ حق از طوفت شبیر است باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں کیا سمجھتے ہو یہ حق آج ویسے ہی زندہ ہے، اس کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں سنو حق ویسے ہی نہیں زندہ حق از طوفت شبیر است۔ اقبال کہتے ہیں اس حق کو زندہ کرنے کے پیچھے ایک پوری داستان ہے اور اس داستان کو کربلا کی داستان ہے۔ امام علی مقام زندہ کر کے گئے بہر حق۔ اقبال کہتے ہیں کیا سمجھتے ہو امام علی مقام اقتدار کے لیے گئے تھے میدان کربلا میں؟ آئے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو لکھو کہ حسین ہار گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یار انہیں کیا اقتدار تھا
جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، وہ دنیا کے اختلاف کو کیا کریں گے؟ مقصد ہے وہ حفظ آئینت و بس۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال کے تو ان کا تو ایک مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اپنے نانے کا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا آؤ پھر حدیث رسول کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، بس میں اپنی گفتگو اختتامی لمحات میں لے کے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل صحیح حدیث، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے یقیناً پہلے حدیث سنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا، کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، یمتص لعاب الحسین، کہتے میں نے دیکھا اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک، نیچے امام حسین کا چہرہ، اوپر اللہ کے محبوب کا مبارک چہرہ، نیچے امام حسین کا چہرہ۔ اللہ کے محبوب نے امام حسین کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب فرمایا، قریب فرما کے امام حسین علیہ السلام کی زبان کو چوسا، کہتے ایسے چوس رہے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ قربان جاؤں، میرا حسین تو وہ ہے جنہیں میرے مصطفیٰ صرف چوما نہیں کرتے، مصطفیٰ میں چوسا نہیں کرتے۔ صرف چوما نہیں کرتے، چوسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سونگا بھی کرتے تھے۔ آپ کہیں کہ کیا بات ہے؟ چومنے کی تو سمجھ آتی ہے، سونگنے کی سمجھ نہیں آتی۔ اور بھائی سنو، تمہارے حانتا، تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ تو میرے دو پھول ہیں، پھول چوما نہیں جاتے بلکہ پھولوں کو تو سونگا جاتا ہے۔ حسن و حسین تو وہ ہے جنہیں مصطفیٰ چوما بھی کرتے، چوسا بھی کرتے، اور مصطفیٰ جنہیں سوچا بھی کرتے تھے۔ حسن و حسین تو وہ ہے جن کو کھیلنے کے لیے اور سواری کے لیے مصطفیٰ کے کندھے نصیب ہوئے اور کھیلنے کے لیے مصطفیٰ کی زلفیں نصیب۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک امی جان سے کہا، مدینہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر رہتے تھے، تو میں نے امی جان سے کہا میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي طَلَبْ، امی جان حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا نا، اپنی بخشش کی دعا کرواؤں گا اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اچھا یہاں ایک مسئلے کا پتہ چلا، آپ حضرت پاک صاحب کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ میرے شریف کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ ڈولرا شریف کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ داتا صاحب کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے۔ میں نے کہا بدعت نہیں، اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ حضرت حذیفہ تو کہتے ہیں دعا کروانی ہے، خود نہیں کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں جا کے اللہ کے محبوب سے دعا کرواؤں گا۔ پتہ چلا اللہ والی کی بارگاہ میں جانا، ان سے جا کے دعا کروانا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلیت معہ المغرب، کہتے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، مغرب کی نماز پڑھی، کہتے مغرب کے بعد سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا، چہرے مصطفیٰ دیکھتا رہا حتیٰ صلی العشاء، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، عشاء پڑھی، حضور چل پڑے، کہتے فاتبعتہ، میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، حضور جا رہے خرامہ شادہ، حضور نے مڑ کے دیکھا نہیں، حضور نے پیچھے دیکھا نہیں، کہتے حضور نے آگے چل رہے ہیں، کہا فسامع صوتی من ھذا حذیفہ، میرے قدموں کی آواز کو سن کے کہا آنے والے تو حذیفہ ہے۔ کہتے نبی کو دیوار کے پیچھے کہا جب نہیں، میں نے کہا لعنت ہو تیری ایسی زبان پہ جس زبان سے یہ نکلے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے طلب نہیں، میرے مصطفیٰ تو آگے جا رہے ہیں، پیچھے چلنے والے کے قدموں سے پہچان رہے ہیں آنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا صرف رسول حذیفہ۔ اچھا اگلا جملہ سنیں، آئے کس لیے تھے؟
اپنی بخشش کی دعا کروانے اور اپنی امی کی بخشش کی دعا کروانے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولیمک. حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کس کام کے لیے آیا. میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے مجھے کیا چاہیے. بھر کے جولی مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا حذیفہ بتا اور کیا چاہیے. ہمارے جوان ہیں، اللہ کو سلامت رکھے. کہا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے. آقا اسی کام کے لیے تو آیا تھا جو ہو چکا. پھر حضور نے ملک کا ارشاد فرمایا، فرمایا ان ھذا ملک. حذیفہ ایک بات تو سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، لم ينزل الارض قط، آج سے پہلے کبھی زمین پہ آیا نہیں ہے. کس لیے آیا تھا؟ استاذن ربہ ان یسلم علیہ. ایک کام کے لیے آیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے اجازت لی، یا اللہ دل کرتا ہے تیرے مصطفیٰ پہ سلامی پیش کر دیا. بیٹھے ہو، پتہ چلا مدینے کی حاضری کے لیے پاکستان والے بھی صرف تڑپتے، دنیا والے بھی تڑپتے، آسمان پہ رہنے والے فرشتے بھی تڑپا کرتے ہیں. ہمیں اجازت ملے تو مصطفیٰ کے قدموں میں سلام دیں. استغفر ربہ ان یسلم علیہ. اجازت مانگ کے آیا تھا، بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتا ہے. فیبشرنی، حذیفہ کچھ خوشخبری سنانے آیا تھا. کیا؟ انا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. خوشخبری سنانے آیا تھا. یا رسول اللہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شہزادی کو جنتی خواتین کا سردار بنا دیا ہے، اور تمہارے شہزادوں کو حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. بس آخری بات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے نا، یقین جانیے میں تو وہ روایات ویسے آتی نہیں سنانے کا، چند ایک روایات ہیں جو جن کی صنعت بھی صحیح ہے، لیکن آپ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہوگی آپ کو. آخری بات مرض کر دوں، امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، یار گھر میں ایک بندہ فوت ہو جائے نا، کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا باپ چلا جائے، جب وہ روتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چپ ہو جا، ساتھ والا کہتا رہنے دو، رو لینے دو. تمہیں پتہ نہیں اس کے کلیجے کا چین چلا گیا، اس کے دل کا سکون چلا گیا، اس کا سہارا چلا گیا. میں سلام پیش کرتا ہوں حسین بن علی کو، نبی کے نواسے کو. 71 لاشیں زمین پہ ہیں، لیکن جب نبی کا شہزادہ میدان کربلا میں باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، آواز آ رہی تھی یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سا سوال ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، تمام جسم نیچے چھٹا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ٹکا ہوا. یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہے، یہ بل یقین
گناہ صاف ہوتے ہیں، دل کو طہارت ملتی ہے. سارے بولے یہ بل یقین، یہ بل یقین، یہ بل یقین، یہ بل یقین. امام علی مقام جب نکلے نا اس وقت باطل کے خلاف، جب وہ شہزادہ علی کا شیر تنی تنہا میدان کربلا میں دشمنوں کے خلاف لڑ رہا تھا، آخری وقت جب سر سجدے میں تھا آواز آ رہی تھی اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور انہوں نے بھی سجدے کیے. اس کا عجب انداز ہے یارو، اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری شان کو سلام، واہ حسین تیرے مقام کو سلام. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت نظام یا صحابہ کرام یاد رکھیں، آج کل بڑے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں تو یزید کو آڑ بنا کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتا ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو جناب سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ مزار شناسہ نبوت، تو میرے مصطفیٰ کریم اسلام کے سفر کے ساتھی حضرت کے ساتھی مصطفیٰ غار میں سیدنا صدیق اکبر غار میں مصطفیٰ سفر میں صدیق اکبر سفر میں مصطفیٰ حضر میں سیدنا صدیق اکبر حضر میں مصطفیٰ مدینے میں سیدنا صدیق اکبر مدینے میں مصطفیٰ جہاں جہاں جاتے گئے ابو بکر وہاں جاتے گئے، یہاں تک کہ مصطفیٰ مزار میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ مزار. ہم تو نبی کی ہر نسبت کا یاد کرتے ہیں. اچھا آخری بات سن لیجیے، حکیم علی صاحب کا نام سنے؟ شاید بولتے ہیں، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. حکیم خاتم علی صاحب کے بیٹے، ان کے پاس بندہ آ گیا آ کر کہنے لگا حضرت یہ تو بتائیے حضرت فاطمہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ سننے والی بات ہے. حکیم صاحب بڑے دانا شخص تھے، آپ نے زیارت کی ہوگی، بڑے عقل مند تھے، اللہ کے بھلی تھے. انہوں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ فاطمہ بیٹی کس کی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب اسلام کی. فرمایا اچھا، فرمایا عائشہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا سیدنا ابو بکر صدیق کی. فرمایا اچھا، فرمایا میں ابو بکر کی بیٹی کو نبی کی بیٹی سے افضل کیسے کہہ دوں؟ ابو بکر کی بیٹی کو نبی کی بیٹی سے کیسے افضل کہہ دوں؟ وہ خوش ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کو فرمایا بھی رک جائے، اگلی بات بھی سن. فرمایا مجھے بتاؤ فاطمہ زوجہ کس کی ہے؟ کہا مولا علی کی. فرمایا عائشہ زوجہ کس کی ہے؟ عائشہ بیوی کس کی ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. کہا بھی مجھے بتاؤ میں علی کی بیوی کو نبی کی بیوی سے افضل کیسے؟ یار ہم مقابلے نہیں کرواتے، ہم مقابلے نہیں کرواتے. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ اما عائشہ ہوں وہ بھی افضل، وہ شہزادی کائنات ہوں، اللہ نے انہیں بھی بڑا مقام رکھا. شہزادی کائنات کی بڑی شان ہے اور امی جان کی بھی بڑی شان. ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین.